صحیح بخاری حدیث نمبر 166۔ عبداللہ بن جریح نے عبداللہ بن عمر سے کہا، اے ابو عبد الرحمن، میں نے تمہیں 4 ایسے کام کرتے ہوئے دیکھا ہے جنہیں تمہارے ساتھیوں کو کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ وہ کہنے لگے، اے ابن جریح وہ کیا ہیں؟ ابن جریح نے کہا کہ میں نے طواف کے وقت آپ کو دیکھا کہ 2 یمانی رکنوں کے سوا کسی اور رکن کو آپ نہیں چھوتے ہو۔ دوسرے میں نے آپ کو سبتی جوتے پہنے ہوئے دیکھا، اور تیسرے میں نے دیکھا کہ آپ زرد رنگ استعمال کرتے ہو، اور چوتھی بات میں نے یہ دیکھی کہ جب آپ مکے میں تھے لوگ ذی الحج کا چاند دیکھ کر لبیک پکارنے لگتے ہیں اور حج کا احرام باندھ لیتے ہیں، اور آپ 8ویں تاریخ تک احرام نہیں باندھتے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ دوسرے ارکان کو تو میں یوں نہیں چھوتا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یمانی رکنوں کے علاوہ کسی اور رکن کو چھوتے ہوئے نہیں دیکھا، اور رہے سبتی جوتے تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے جوتے پہنے ہوئے دیکھا کہ جن کے چمڑے پر بال نہیں تھے، اور آپ انہی کو پہنے پہنے وضو فرمایا کرتے تھے، تو میں بھی انہی کو پہننا پسند کرتا ہوں۔ اور زرد رنگ کی یہ بات ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زرد رنگ رنگتے ہوئے دیکھا ہے، تو میں بھی اسی رنگ سے رنگنا پسند کرتا ہوں۔ اور احرام باندھنے کا معاملہ یہ ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت تک احرام باندھتے ہوئے نہیں دیکھا جب تک آپ کی اونٹنی آپ کو لے کر نہ چل پڑتی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 167۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مرحومہ صاحبزادی حضرت زینب کو غسل دیتے وقت فرمایا تھا کہ غسل داہنی طرف سے دو اور اعضائے وضو سے غسل کی ابتدا کرو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 168۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جوتا پہننے، کنگھی کرنے، وضو کرنے اور اپنے ہر کام میں داہنی طرف سے کام کی ابتدا کرنے کو پسند فرمایا کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 169۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ نماز عصر کا وقت آ گیا، لوگوں نے پانی تلاش کیا، جب انہیں پانی نہ ملا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک برتن میں وضو کے لیے پانی لایا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اپنا ہاتھ ڈال دیا اور لوگوں کو حکم دیا کہ اسی برتن سے وضو کریں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آپ کی انگلیوں کے نیچے سے پانی چشمے کی طرح ابل رہا تھا، یہاں تک کہ قافلے کے آخری آدمی نے بھی وضو کر لیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 170۔ ابن سیرین کہتے ہیں کہ میں نے عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ بال مبارک ہیں جو ہمیں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے یا ان کے گھر والوں کی طرف سے ملے ہیں۔ یہ سن کر عبیدہ نے کہا کہ اگر میرے پاس ان بالوں میں سے ایک بھی ہو تو وہ میرے لیے ساری دنیا اور اس کی ہر چیز سے زیادہ عزیز ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 171۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں جب سر کے بال منڈوائے تو سب سے پہلے ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کے بال لیے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 172۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کتا تم میں سے کسی کے برتن میں سے کچھ پی لے تو اس کو 7 مرتبہ دھو لو تو پاک ہو جائے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 173۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص نے ایک کتے کو دیکھا جو پیاس کی وجہ سے گیلی مٹی کھا رہا تھا، تو اس شخص نے اپنا موزہ لیا اور اس سے پانی بھر کر پلانے لگا حتیٰ کہ اس کو خوب سیراب کر دیا۔ اللہ نے اس شخص کے اس کام کی قدر کی اور اسے جنت میں داخل کر دیا۔ صحیح بخاری
حدیث نمبر 174۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کتے مسجد میں آتے جاتے تھے، لیکن لوگ ان جگہوں پر پانی نہیں چھڑکتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 175۔ عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتے کے شکار کے متعلق دریافت کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تو اپنے سدھائے ہوئے کتے کو چھوڑے اور وہ شکار کر لے تو اس شکار کو کھا، اور اگر وہ کتا اس شکار میں سے خود کچھ کھا لے تو اس کو نہ کھائیو، کیونکہ اب اس نے شکار اپنے لیے پکڑا ہے۔ میں نے کہا کہ بعض دفعہ میں شکار کے لیے اپنے کتے چھوڑتا ہوں، پھر اس کے ساتھ دوسرے کتے کو بھی پاتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر مت کھا، کیونکہ تم نے بسم اللہ اپنے کتے پر پڑھی تھی، دوسرے کتے پر نہیں پڑھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 176۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ اس وقت تک نماز ہی میں رہتا ہے جب تک وہ مسجد میں نماز کا انتظار کرتا رہے، تا وقت کہ وہ حدث نہ کرے۔ ایک اجمی آدمی نے پوچھا کہ اے ابو ہریرہ، حدث کیا چیز ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ ہوا جو پیچھے سے خارج ہو، جسے عرف عام میں گوز مارنا کہتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 177۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نمازی نماز سے اس وقت تک نہ پھرے جب تک ریح کی آواز نہ سن لے یا اس کی بو نہ پالے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 178۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں ایسا آدمی تھا جس کو سیلان مزی کی شکایت تھی، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرتے ہوئے مجھے شرم آئی، تو میں نے ابن الاسود کو حکم دیا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، آپ نے فرمایا کہ اس میں وضو کرنا فرض ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 179۔ زید بن خالد نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اگر کوئی شخص صحبت کرے اور منی نہ نکلے، فرمایا کہ وضو کرے جس طرح نماز کے لیے وضو کرتا ہے، اور اپنے وضو کو دھو لے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ زید بن خالد کہتے ہیں کہ پھر میں نے اس کے بارے میں حضرت علی، زبیر، طلحہ اور ابی بن کعب رضی اللہ عنہم سے دریافت کیا، سب نے اس شخص کے بارے میں یہی حکم دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 180۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری کو بلایا، وہ آئے تو ان کے سر سے پانی ٹپک رہا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاید ہم نے تمہیں جلدی میں ڈال دیا۔ انہوں نے کہا جی ہاں۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی جلدی کا کام آ پڑے یا تمہیں انزال نہ ہو تو تم پر وضو ہے، غسل ضروری نہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 181۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب عرفہ سے لوٹے تو پہاڑ کی گھاٹی کی جانب مڑ گئے اور رفع حاجت کی۔ اسامہ کہتے ہیں کہ پھر آپ نے وضو کیا اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعضاء پر پانی ڈالنے لگا اور آپ وضو فرماتے رہے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ، آپ اب نماز پڑھیں گے؟ آپ نے فرمایا نماز کا مقام تمہارے سامنے یعنی مزدلفہ میں ہے، وہاں نماز پڑھی جائے گی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 182۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ ایک سفر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ وہاں آپ رفع حاجت کے لیے تشریف لے گئے۔ جب آپ واپس آئے، آپ نے وضو شروع کیا تو مغیرہ بن شعبہ آپ کے اعضائے وضو پر پانی ڈالنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر رہے تھے۔ آپ نے اپنے منہ اور ہاتھوں کو دھویا، سر کا مسح کیا اور موزوں پر مسح کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 183۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے رات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ اور اپنی خالہ
میمونہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں گزاری۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں تکیے کے عرض یعنی گوشے کی طرف لیٹ گیا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی اہلیہ نے معمول کے مطابق تکیے کی لمبائی پر سر رکھ کر آرام فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوتے رہے اور جب آدھی رات ہو گئی یا اس سے کچھ پہلے یا اس کے کچھ بعد آپ بیدار ہوئے اور اپنے ہاتھوں سے اپنی نیند کو دور کرنے کے لیے آنکھیں ملنے لگے۔ پھر آپ نے سورہ آل عمران کی آخری 10 آیتیں پڑھیں۔ پھر ایک مشکیزے کے پاس جو چھت میں لٹکا ہوا تھا آپ کھڑے ہو گئے اور اس سے وضو کیا، خوب اچھی طرح، پھر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے بھی کھڑے ہو کر اسی طرح کیا جس طرح آپ نے وضو کیا تھا۔ پھر جا کر میں بھی آپ کے پہلو مبارک میں کھڑا ہو گیا۔ آپ نے اپنا داہنا ہاتھ میرے سر پر رکھا اور میرا دایاں کان پکڑ کر اسے مروڑنے لگے۔ پھر آپ نے 2 رکعتیں پڑھیں، اس کے بعد پھر 2 رکعتیں پڑھیں، پھر 2 رکعتیں پڑھیں، پھر 2 رکعتیں پڑھیں، پھر 2 رکعتیں پڑھیں، پھر 2 رکعتیں پڑھ کر اس کے بعد آپ نے وتر پڑھا اور لیٹ گئے۔ پھر جب مؤذن آپ کے پاس آیا تو آپ نے اٹھ کر 2 رکعت معمولی طور پر پڑھیں، پھر باہر تشریف لا کر صبح کی نماز پڑھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 184۔ اسماء بنت ابی بکر کہتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ایسے وقت آئی جب کہ سورج کو گہن لگ رہا تھا اور لوگ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے۔ کیا دیکھتی ہوں وہ بھی کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہی ہیں۔ میں نے کہا کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، تو انہوں نے اپنے ہاتھ سے آسمان کی طرف اشارہ کر کے کہا سبحان اللہ۔ میں نے کہا کیا یہ کوئی خاص نشانی ہے، تو انہوں نے اشارے سے کہا کہ ہاں، تو میں بھی آپ کے ساتھ نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ آپ نے اتنا قیام فرمایا کہ مجھ پر غشی طاری ہونے لگی اور میں اپنے سر پر پانی ڈالنے لگی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور فرمایا آج کوئی چیز ایسی نہیں رہی جس کو میں نے اپنی اس جگہ نہ دیکھ لیا ہو، حتیٰ کہ جنت اور دوزخ کو بھی دیکھ لیا، اور مجھ پر یہ وحی کی گئی ہے کہ تم لوگوں کو قبروں میں آزمایا جائے گا، دجال جیسی آزمائش یا اس کے قریب قریب۔ راوی کا بیان ہے کہ میں نہیں جانتی کہ اسماء نے کون سا لفظ کہا۔ تم میں سے ہر ایک کے پاس اللہ کے فرشتے بھیجے جائیں گے اور اس سے کہا جائے گا کہ تمہارا اس شخص یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا خیال ہے۔ پھر اسماء نے لفظ ایماندار کہا یا یقین رکھنے والا کہا، مجھے یاد نہیں۔ بہرحال وہ شخص کہے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، وہ ہمارے پاس نشانیاں اور ہدایت کی روشنی لے کر آئے، ہم نے اسے قبول کیا، ایمان لائے اور آپ کا اتباع کیا۔ پھر اس سے کہہ دیا جائے گا کہ تو سو جا، در حال یہ کہ تو مرد صالح ہے اور ہم جانتے تھے کہ تو مومن ہے، اور بہرحال منافق یا شکی آدمی۔ اسماء نے کون سا لفظ کہا مجھے یاد نہیں۔ جب اس سے پوچھا جائے گا کہے گا کہ میں کچھ نہیں جانتا، میں نے لوگوں کو جو کہتے سنا وہی میں نے بھی کہہ دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 185۔ ایک آدمی نے عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ جو عمرو بن یحییٰ کے دادا ہیں سے پوچھا کہ کیا آپ مجھے دکھا سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح وضو کیا ہے۔ عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ہاں۔ پھر انہوں نے پانی کا برتن منگوایا، پہلے پانی اپنے ہاتھوں پر ڈالا اور 2 مرتبہ ہاتھ دھوئے، پھر 3 مرتبہ کلی کی، 3 بار ناک صاف کی، پھر 3 دفعہ اپنا چہرہ دھویا، پھر کوہنیوں تک اپنے دونوں ہاتھ 2 مرتبہ دھوئے، پھر اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کا مسح کیا، اس طور پر اپنے ہاتھ پہلے آگے لائے پھر پیچھے لے گئے، مسح سر کے ابتدائی حصے سے شروع کیا
پھر دونوں ہاتھ گدی تک لے جا کر وہیں واپس لائے جہاں سے مسح شروع کیا تھا، پھر اپنے پیر دھوئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 186۔ عمر بن حسن نے عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے پانی کا طشت منگوایا، اور ان پوچھنے والوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سا وضو کیا۔ پہلے طشت سے اپنے ہاتھوں پر پانی گرایا، پھر 3 بار ہاتھ دھوئے، پھر اپنا ہاتھ طشت میں ڈالا اور پانی لیا، پھر کلی کی، ناک میں پانی ڈالا، ناک صاف کی 3 چلوؤں سے، پھر اپنا ہاتھ طشت میں ڈالا اور 3 مرتبہ منہ دھویا، پھر اپنے دونوں ہاتھ کہنیوں تک دوبارہ دھوئے، پھر اپنا ہاتھ طشت میں ڈالا اور سر کا مسح کیا، پہلے آگے لائے پھر پیچھے لے گئے 1 بار، ٹخنوں تک اپنے دونوں پاؤں دھوئے۔